الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ سلسلہ کلام سورہ مبارکہ مزمل میں جاری تھا۔ سورہ مبارکہ مزمل جتنے بھی قرآن میں سورہ استعمال ہوتے ہیں، آیا ان کے نام توقیفی ہیں یا نہ علم بالغلبہ ہیں؟ توقیفی کا معنی یہ ہے کہ ان صورتوں کے نام خود معصومین نے یا پیغمبر اسلام نے یا خالق کائنات نے خود معین کیے ہیں۔ توقیفی کا معنی یہ ہوگا۔ اگر توقیفی ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ اس صورت کا نام جو انتخاب ہوا ہے یا خدا نے کیا یا پیغمبر نے یا ائمہ نے، جس طرح کہ سورہ مبارکہ حمد ہے، ہم توقیفی اسم ہے، یا اس کا دوسرا نام سبع مثانی یا فاتحۃ الکتاب، یہ وہ اسم ہے کہ جو خود معصومین نے منتخب کیا ہے اس سورہ کے لیے، یہ توقیف ہے۔ وہ بقیہ صورتیں بھی ایسے ہی ہیں۔ بقیہ قرآن میں بہت کم ایسے سور ہیں کہ جن میں توقیفی کا سلسلہ آتا ہے، وإلا اکثریت علم بالغلبہ ہے۔ علم بالغلبہ کی تعریف یہ ہے کہ کسی کا کوئی نام نہیں ہوتا، کسی ایک خاص اسم سے اس کو پکارنا شروع کرتے ہیں اور اتنا اس کو استعمال کرتے ہیں کہ پھر وہ نام اس کا پڑ جاتا ہے، مخصوص ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ اکثر صورتیں قرآن کی علم بالغلبہ ہیں۔ علم بالغلبہ میں یعنی خود اس سورہ کے اندر بعض ایسے کلمات ہیں جن کلمات کے ذریعے اس سورہ کا تعارف کروایا جاتا تھا اور پھر وہی کلمہ اس سورہ کے لیے نام کے طور پہ منتخب ہو گیا۔ مثلا سورہ مبارکہ بقرہ، بقرہ اس میں توقیفی نہیں ہے بلکہ پہچان کے لیے تھا کہ کون سا سورہ کا جس میں بقرہ کا تذکرہ ہے۔ ہو یہ ایسا اتنا استعمال ہوا کہ اب وہ سورہ کا نام پڑ گیا۔ لہذا آپ صدر اسلام میں جا کر دیکھیں، سورہ مبارکہ بقرہ نہیں کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ السورۃ التی تذکر فیہ البقرہ، اسی نام سے پھر آہستہ آہستہ استعمال ہوتے ہوتے نام پڑ گیا۔ وہ سورہ مبارکہ مزمل، یہ بھی علم بالغلبہ ہے، توقیفی اسم نہیں ہے۔ وہ مراد کیا ہے؟ یعنی جس میں چادر کا تذکرہ ہے، اور چادر کے تذکرے کے لیے لفظ مزمل انتخاب ہوا، یعنی سورہ جس میں مزمل کا تذکرہ ہے، اور آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے کیا ہو گیا ہے؟ علم بالغلبہ۔ مطلب دیگر کہ خالق کائنات پیغمبر اسلام کو خطاب کر کے فرماتا ہے کہ اے مزمل قم اللیل الا قلیلا۔ خب سب سے پہلے کہ لیل کا انتخاب کیوں کیا ہے خالق کائنات نے؟ آ رہی ہے بعد میں تعلیل 2-3 آیات کے بعد۔ لیل، انسان دن بھر جو کام کرتا ہے، جتنی انسان کی صلاحیتیں ہیں، جتنی قوا ہیں بدن انسانی میں یا روح انسانی میں، مشغول ہوتی ہیں، اور جب مشغول ہوتی ہیں تو کسی چیز کو اگر انسان کو اخذ کرنا ہو، لینا ہو، پک کرنا ہو تو ذرا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ ساری قوا اپنی جگہ پہ آرام کر رہی ہوتی ہیں، نفس انسانی بالکل آمادہ ہوتا ہے، آپ جو بھی اس میں ڈالنا چاہیں آسانی سے لے لیتا ہے، اور اس 24 گھنٹوں میں جو رات کا حصہ ہوتا ہے وہ بھی انسان کو بالکل فریش کر دیتا ہے، اور مخصوصاً نصف لیل کے بعد یہ حصہ انسان کے لیے اتنا اطمینان آور ہوتا ہے اور نفس انسانی اتنا آمادہ ہوتا ہے کہ جو کچھ اس میں ڈالیں 100% لے لیتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اسلامی آداب پہ عمل کرتے ہوئے اول لیل میں آرام کریں۔ دیہاتیوں کی زندگی بہت خوبصورت ہے اس عنوان سے کہ جیسے ہی نماز مغربین پڑھتے ہیں فوراً کھانا کھایا اور سو جاتے ہیں۔
اول لیل میں آپ آدھا گھنٹہ سو لیں پورے دن کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے. اور بعض ہیں الو کی طرح جاگتے رہتے ہیں، دن میں پھر مردار کی طرح پڑے رہتے ہیں، رات میں الو کی طرح جاگتے ہیں. کوئی زندگی کی برکت نہیں ہے، کسی اعتبار سے بھی نہیں ہے، نہ عبادت کے اعتبار سے، نہ علم کے اعتبار سے، نہ اجتماعی اعتبار سے. بالکل باولا باولا رہتا ہے، کھویا کھویا رہتا ہے. وہ پیغمبر اسلام کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ رات کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ رات کا وہ حصہ جو سحر کے قریب ہے، یعنی نماز فجر سے جتنا قریب ہوتے جائیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ذہن بالکل آمادہ ہوتا ہے. اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں قرآنی آداب پہ عمل کرتے ہوئے، سحر کے وقت یعنی فجر کی نماز سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے، پونا گھنٹہ پہلے، اس ٹائم اگر آپ ناشتہ کریں پورا دن آپ فریش رہیں گے. کھانے کی بات کر رہے ہیں، سونے کی نہیں. اٹھیں، کچھ کھائیں، کھانے کے بعد آپ نماز شب شروع کر دیں. بہت زیادہ انسان کی جو بدنی ضروریات ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ساری قوا اس وقت کام کرنا شروع کرتی ہیں، اور جو کچھ اس وقت آپ کھاتے ہیں وہ آپ کے بدن کا حصہ بنتا ہے. اس کے علاوہ صبح اٹھیں مردار کی طرح 9-10 بجے ناشتہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ قوا جب بیدار ہوتی ہیں بدن کی اس وقت ان کو ضرورت ہوتی ہے، اور سحر سے پہلے سارے بدنی اعضاء جاگ جاتے ہیں نظام تکوین میں، اور اس وقت ان کو ضرورت ہوتی ہے. جو کچھ اس وقت کھائیں، خصوصاً وہ جو مغز کے لیے مفید چیزیں ہوتی ہیں اس وقت کھایا کریں. حصہ بنتی ہیں، طاقت بڑھتی ہے، توانائی بڑھتی ہے، اور بدن کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. آپ بہترین سے بہترین چیز کھائیں لیکن ٹائم پہ نہیں کھائیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بوجھ بن جاتا ہے. اسی لیے رات کا بھی اسی طرح ہے. اول لیل میں کھانے سے، البتہ اسلام کے اندر یہ تھا کہ فقط 2 ٹائم کھاتے تھے. آج کل یہ غربی سسٹم ہے جس میں 3 اور 4 اور 5 مرتبہ بھی لوگ چرتے رہتے ہیں. اسلام نے یہ کہا ہے کہ شام کا کھانا مغرب سے پہلے کھائیں. مغرب سے جب پہلے کھاتے ہیں تو مغرب کے بعد آپ نماز پڑھیں اور تھوڑا بہت جو آپ کو کام کرنے ہوتے ہیں تھوڑے بہت وہ کر کے کمبل کھینچے سو جائیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ انسان کی باڈی جو بدن ہے رات کے وقت سو جاتا ہے، اس وقت صرف معدہ انسان کا کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی جو کچھ اس نے لیا ہوتا ہے اسی میں کاٹ پیٹ کر کے جس کو کہاں ڈالنا ہے، اس کو کہاں رکھنا ہے، اس کو کہاں رکھنا ہے، اس کا کام ہے. اور اگر آپ رات میں جاگتے رہیں تو معدہ اپنا کام نہیں کر پاتا. 11 بجے 12 بجے 1 بجے کھا رہے ہیں، کھانے کے بعد یہ کیا ہے، زہر ہے بدن کے لیے. معدہ اپنا کام کر نہیں پاتا ہے، ٹھونس رہے ہوتے ہیں. مثلا فرض کریں کہ بچہ ہے، آپ کلاس میں بیٹھے ہیں اور بالکل اس کی توجہ نہیں ہے، آپ ریاضی کے دقیق مسائل اس کو بیان کرنا شروع کر دیں اور وہ سو رہا ہو، وہ بار بار اٹھائیں اور کہیں میں یہ کہہ رہا ہوں، کیا پلے پڑے گا اس کے؟ کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا. اس کو پہلے آمادہ کریں، تیار کریں. جب تیار ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ جو علمی باتیں کریں گے اس کے ساتھ آہستہ آہستہ ان کو پک کرنا شروع کرے گا. اسی لیے خالق کائنات نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل. قم اللیل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آمادگی کا جو بہترین وقت ہے تیاری کا، آپ اس وقت میں بیدار رہیں. اور وہ کون سا ہے؟ نصف شب کے بعد. نصف شب سے پہلے کیا ہے؟ یہ آرام کا وقت ہے. اسی لیے آپ بعض فقہی اعتبار سے اگر آپ جا کر دیکھیں تو بعض ایسے کام ہیں کہ جو نصف شب سے پہلے مکروہ ہیں یا نہیں ہیں. بعض کام نصف لیل سے پہلے عشاء کے بعد مثلا بعض کاموں کے لیے کہا گیا کہ یہ مکروہ ہیں. کیوں مکروہ ہیں؟ کہ اس وقت آرام کا وقت ہے، فعالیت کا وقت نہیں ہے، سرگرمی نہیں ہے، اب آرام کرو، بالکل چھوڑ دیں اس کو. اور آپ تجربہ کر لیں، 1 ہفتہ آپ مغربین کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد 15-20 منٹ آدھے گھنٹے تک آپ سو جائیں. 2 گھنٹے سو جائیں. 2 گھنٹے سونے کے بعد آپ اتنا فریش ہو کے اٹھیں گے، جو ضرورت ہے بدن کی وہ 2 گھنٹوں میں پوری ہو جاتی ہے. بزرگوں کو دیکھیں، یہ جتنے بھی مجتہدین ہیں، جیسے ہی اول شب ہوتی تھی سو جاتے تھے. شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے ہے
انقلاب اسلامی کے کامیاب ہونے کے بعد اہم ترین میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ، اور بڑی اہمیت کی حامل تھی وہ میٹنگ. 9 بجے اٹھ کے چلے گئے. لوگوں نے بہت کہا کہ آقا یہ ہے فلاں کرنا، میرا ٹائم ہو گیا سونے کا. 9 بجے رائٹ سو جاتے تھے، رات کو 2 بجے اٹھ جاتے تھے. اور جس رات شہید ہوئے ہیں ان کا الارم 2 بجے، ایک سسٹم بنایا ہے نا، نظم و ضبط ہے زندگی کا. 9 بجے اٹھ کے چلے گئے. لوگ اصرار کرتے رہے، کہا نہیں. بالآخر ہماری زندگی ہے، خدا نے ایک ہدف رکھا ہے، اس ہدف کو پانے کے لیے ہمیں یہاں پہ بھیجا گیا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم آؤل فاؤل باتوں میں بیٹھے رہیں اور میٹنگیں ہوتی رہیں. میٹنگیں کس لیے ہیں؟ اسی لیے کہ نظم و ضبط کو برقرار رکھو. جنگ صفین میں امیر المومنین علیہ السلام نے جب آنکھیں اٹھا کر دیکھیں آسمان کی طرف، تلوار نیام میں ڈال کر نماز. لوگوں نے کہا مولا ابھی تو یہ جنگ ہے اور یہ 2 قدم کے فاصلے میں. مولا نے کہا جنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ خدا کی عبادت کر سکیں. دیکھیں بعض چیزیں انسان جب اہمیت نہیں دیتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر وہ مغفولاً ان ہو جاتی ہیں، بھول جاتا ہے آدمی، اقدار ختم ہو جاتی ہیں. پیغمبر اسلام کو بھی کہا قم اللیل، آمادہ رہو. لیکن کہاں پہ، کب اٹھنا ہے؟ نصف لیل. 3 ٹائم جو ہے پیغمبر کو ذکر کیے گئے. نصف لیل، وہ پہلے تو یہ تھا کہ قم اللیل، یعنی شاید جھانسا ہو کہ پوری رات جاگنا ہے. خدا عالم نے کہا نا، الا قلیلہ. الا قلیلہ کی تفسیر کیا ہے؟ نصفہ، یعنی آدھی رات بیدار رہیے اور آدھی رات آرام کریے. بس آرام کرنا کیا ہے، وہ الگ بات ہے کہ کیسے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے. آدھی رات آرام کریں اور آدھی رات کو عبادت میں مشغول رہیے. اور بعد میں کیا ہے، اونقص منہ، اس نصف سے کوئی چیز کم کر دیں. کم کریں گے تو کیا ہوگا؟ 1 ثلث، یعنی 2 ثلث آرام کریں، 1 ثلث بیدار رہیے، یعنی 1/3 بیداری اور 2 حصے آرام. اور زد علیہ، یا اس نصف پر کچھ حصہ اضافی کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ 2 ثلث بیدار رہیے اور 1 ثلث آرام کریے. بس 3 چیزیں ہو گئیں، نصف شب، ثلث یا ثلثین. یہ تردید کیوں ہے؟ وہ ایک بات کرنی تو کر دیں بھائی، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. کہا حتماً بیدار رہیے، کم سے کم کتنا رہیے؟ 1 ثلث. نصف ہو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کو اختیار ہے. اس سے بیشتر ہو وہ بھی آپ پہ. یعنی یہ تردید اس لیے نہیں ہے کہ مطلب واضح نہیں ہے نا. ایک حصہ ایسا ہے کہ جو لا بد من، بہت ضروری ہے کہ اس سے چارہ نہیں ہے، یہ حتماً ہو. باقی آپ کو اختیار ہے، اس سے اضافی کرنا چاہیں تو. مثلا جس طرح ہے نماز 5 جگانا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں. باقی مستحبات کیا ہیں؟ کہ یہ آپ کو اختیار ہے. ان نوافل کے ساتھ اگر آپ انجام دیتے ہیں تو آپ کو اختیار ہے. بس رات کو جو تقسیم کیا گیا ہے اس میں ایک حصہ انتہائی ضروری ہے کہ اس میں بیدار رہیے، ثلث، اور ثلثین آپ پہ اختیار ہے، یا نصف آپ کے اختیار میں. ہاں، ایک ضروری ہے اور 2 آپ کے لیے اختیاری ہیں. یعنی آج بھی ہے وہ بشریت، یعنی یہ برنامہ فقط مختص نہیں ہے پیغمبر اسلام کے ساتھ، کہ وہ الگ بات ہے کہ بعض میں کہ پیغمبر کے لیے یہ ضروری تھا یا واجب تھا یا فقہی اعتبار سے، کہ انشاءاللہ بات آئے گی تو وہاں پہ عرض کریں گے کہ یہ بھی ایک بات ہے جو مشہور ہو گئی ہے، لیکن حقیقت حال کیا نہیں. لکھتے ہیں کہ 1 سال تک یہ مسلسل رہا، اس کے بعد سے تقسیم ہوئی. 1 سال تک یہ پیغمبر مسلسل، یہ روایات ہیں جو کہتی ہیں نا، ایسا نہیں ہے. خیر ابھی بات سے روائی میں نہیں جانا ہے، خود قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن نے کہا کہ رات کا انتخاب کرو پہلے. کیوں رات کا انتخاب؟ کہا کہ رات میں جو آمادگی ہوتی ہے انسان کی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس آمادگی کو ظاہر کرنے کے لیے کہا کہ 1 ثلث، 2 یا نصف. خوب، لیل اور رات، لیل سے مراد فقط بیداری ہے، قم اللیل یعنی جاگتے رہو یا کچھ کرنا ہے. اسی لیے کہا کہ یہ قم اللیل، اس سے مراد کیا ہے؟ نماز شب. قم الی الصلاۃ فی اللیل، بیداری معیار نہیں ہے، بیدار رہ کر کچھ
کرنا ہے، اس سے تیاری ہوتی ہے۔ نماز شب کو انجام دیجئے اور نماز شب پڑھیے۔ نماز شب پڑھنے سے کیا ہو جاتی ہے؟ تیاری ہوتی ہے۔ کون سی تیاری ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں آگا، جب بھی کوئی چیز انسان کو لینا ہوتی ہے تو جب تک اس کی تیاری نہیں ہوتی وہ انسان چیز نہیں لے سکتا۔ وہ پیغمبر اسلام کو کہا جا رہا ہے کہ نماز شب کے ساتھ اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ کرنا کیا ہے؟ وہ کرنا یہ ہے کہ آپ کو نذیراً للعالمین، نذیراً للبشر، للعالمین نذیرا، کرنا کیا ہے؟ آپ کے آئین کو پوری دنیا پر نافذ کرنا ہے۔ وہ جو پوری دنیا پہ نافذ کرنے کے لیے آئین آتا ہے وہ اس کی تیاری بھی اسی حساب سے ہونی چاہیے۔ اگر وہ تیاری نہیں ہوگی تو آپ کا آئین تو مکہ میں ہی دفن ہو جائے گا، چہ کہ پوری دنیا پر پھیلے۔ ضمناً اشارہ کروں کہ تھوڑا سا جغرافیائی اعتبار سے مکہ کون سی سرزمین تھی؟ ابھی بھی اگر آپ جا کر دیکھیں مکہ جو جغرافیائی اعتبار سے ہے دو سپر پاوروں کے درمیان واقع تھا، روم اور ایران، جس کو کہتے ہیں قیصر اور کسریٰ۔ ایران بادشاہی نظام تھا اور روم سلطنتی نظام تھا، اور بیچ میں یہ مکہ واقع تھا۔ مکہ کیا تھا؟ روم اور ایران کے لیے تفریحگاہ تھی۔ تفریحگاہ سمجھتے ہیں؟ وہ نہیں تفریحگاہ یعنی اپنی مشقیں کرنی ہوں، کوئی تجربہ کرنا ہو، کوئی آزمائش کرنی ہو، یہاں پہ آ جاتے تھے، جس طرح آج کل پاکستان بنا ہوا ہے امریکہ کے لیے۔ جی ہاں، جو بھی کوئی لیبارٹری میں کوئی چیز تجربہ کرنی ہوتی ہے نا تو وہ پھر کسی جگہ لے جاتے ہیں۔ مثلا پاکستان کو بہترین انتخاب کیا ہوا ہے، فرقہ واریت کو ہوا دینی ہو، دیکھیں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں، کا یہاں سے شروع کرو۔ یعنی عجیب ہے، تھوڑا سا اگر وہ قرآنی پیرائے میں جا کر دیکھیں تو انسان کو احساس ہوتا ہے ہر قسم کا فتنہ وہیں سے اٹھتا ہے آسانی سے، اور ماشاءاللہ کیپیسٹی بھی ہے پاکستانیوں کے اندر کہ جو بھی کام کروانا آسانی سے ہو جاتا ہے۔ وہ پہلے کہا کہ شیعہ سنی کا فساد یہاں سے شروع کرو، ہوا، کہا نہیں اب یہ نتیجہ نہیں ملتا، اس سے زیادہ لیا نتیجہ انہوں نے، لیکن کہا کہ اتنا کافی نہیں ہے۔ پھر کیا کیا؟ کہا ان کو آپس میں لڑاؤ، اب شیعوں کے گروہ بنانا شروع کر، اور آسانی سے ہم نے قبول بھی کر لی۔ یہ کون ہے؟ یہ مقصر ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ غالی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بے دین ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ معاہد ہے۔ ٹولوں میں تقسیم کر کے یہ ذاکر پارٹی ہے، یہ علماء میں بھی پھر کیٹاگریز ہیں، یہ فلاں پارٹی کا، یہ فلاں پارٹی کا، یہ فلاں پارٹی کا، اور کسی کے اندر یہ شعور نہیں آتا ہے کہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے۔ خیر، مکہ اس قسم کی سرزمین تھی۔ روم اور ایران ان دو میں آپس میں مقابلہ ہوتا تھا، جو جیت جاتا تھا اس کے ماتحت مکہ کو یوز کیا جاتا تھا، یعنی جو بھی سپر پاور ہوگی، جو اس کا زور ہوگا اس زور کی مناسبت سے استعمال وہی کرے گا۔ آج بھی ہے، بہنی شاید پاکستان کی داستان ہے، وہ ایک سعودیہ کا زور ہے اور بعض اور طاقتیں ہیں جو اب وہ زور ڈال رہی ہیں، اب کدھر جاتے ہیں نہیں معلوم، جو سپر پاور ہوگا وہیں پہ جائے گا، ادھر ہی۔ وہ ہر ایک آدمی جس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اسی طرح جاتے ہیں۔ خوب یہ مکہ جو تفریحگاہ تھی روم اور ایران کے لیے، کیا ہوا؟ ایک مختصر سے عرصے میں کیا کیا کہ یہی مکہ اور سپر پاور کے گھٹنے ٹکا دیے انہوں نے، ایران کو فتح کر لیا، روم خود ہی سرنڈر ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے نا جنگ تبوک کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ہم صلح کرتے ہیں۔ کیا ہوا؟ ایک چھوٹی سی وادی، نہ کوئی تعداد ہے نہ کوئی افراد ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن الہی نظام کے تحت جب چلے تو اسی سرزمین کو اتنی خالق کائنات نے عزت اور آبرو دی کہ روم بھی گھٹنے ٹیک گیا، ایران بھی سامنے تسلیم ہو گیا، اور اسلام پھیل گیا۔ کہاں سے پھیلا ہے؟ یہ قم اللیل الا قلیلا۔ اب یہ قم اللیل الا قلیل یہ آمادگی تھی، وہ جو اصل عالم دنیا میں کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوتا تھا،
خطہ، ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ سب کا سردار بن جاتا ہے، امام بن جاتا ہے، مقتدا بن جاتا ہے، اور باقی قومیں اس کی پیروی کر رہی ہیں، مقتدی بنی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں اتنا دم ہے، اس آئین کے اندر، ان کی تعلیمات میں اتنا دم ہے کہ ان کی تعلیمات پہ اگر عمل کیا جائے تو انسان کو پستی سے نکال کر بلندی کے اس مقام تک لے جاتا ہے کہ قومیں معموم بن جاتی ہیں۔ اور یہ قانون ہمیشہ کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے ہو، اس زمانے کے لیے ہو، نہ، یہ ہر زمانے، قیامت تک ہے۔ اب دیکھیں یہ انقلاب اسلامی بھی اسی کی ایک جھلک ہے۔ ایک شخص اٹھا، تیاری کی، اس نے تیاری کے بعد ایک قوم کو بیدار کیا، بیدار کرنے کے بعد وہی نظام بادشاہی پھر سے سرنگون کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ حد بلوغ سے پہلے پابند تھے نماز شب کے۔ شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہفتے میں ایک درس اخلاق ہوتا تھا امام خمینی کا، اور وہ ہفتے میں ایک درس ہوتا تھا، لیکن ہم پورا ہفتہ چارج رہتے تھے، اور شدت انتظار ہوتا تھا جمعرات کا کہ اس جمعرات کو جیسے ہی وقت آتا تھا پھر آقا کی چند ایک باتیں اور وہی درس اخلاق کے عنوان سے جب بیان ہوتا تھا، ہم پورا ہفتہ اپنے کاموں کو بڑے شوق سے انجام دیتے تھے۔ یہ تیاریاں، رائے حل کیا ہے آج بھی فتنوں کو نابود کرنے کا، ملت کی اصلاح کا؟ کیا ہے؟ یہی قم اللیل الا قلیلا۔ اگر چند افراد مل کر اس آیا پہ عمل کریں اور یہ طے کر لیں کہ ہمیں جا کر معاشرے کے اندر تبدیلی لانا ہے، ایک ہی رائے حل ہے، وہ یہ قم اللیل الا قلیلا، اٹھ جائیں، تیاری کریں، اس تیاری کے بعد جائیں معاشرے میں، دیکھیں تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی۔ یقیناً آئے گی، قانون ہے خدا کا، اور قانون کے سائے میں جو بھی چلتا ہے وہ حقیقت کو پا لیتا ہے۔ اور ہم نے دیکھے ہیں تاریخ میں یہ نمونے۔ البتہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان قوانین پہ عمل کرتا ہے انسان کو سربلندی ملتی ہے، اور جب ان سے آہستہ آہستہ انحطاط کرتا ہے، ترک کرتا ہے ان قوانین کو، تو پھر آہستہ آہستہ پھر کیا ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ ذلیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اس کا مطلب ہے کہ عزت بھی ملتی ہے تو کسی قانون کے سائے میں، اور جب انسان ذلیل و خوار ہوتا ہے تو بھی کسی قانون کے سائے میں۔ یعنی اصلاً لا قانونیت ہے ہی نہیں۔ اگر بنی اسرائیل سے کہا انی فضلتکم علی العالمین، تو ایسے ہی تمغہ دے دیا تھا یا نہ کچھ کیا تھا انہوں نے؟ وہ کچھ کیا تھا۔ ایک زمانے میں کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلیل ترین قوم یہ ہے، اس میں بھی انہوں نے کچھ کیا یا نہیں؟ یقیناً کیا ہے۔ ایک زمانہ یہ کہ اسلام کی سربلندی یہ تھی، ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ آج کیوں پست ہو گئے یہ مسلمان، اور حاکم شام جزیہ دیتا ہے روم کو، مسلمان طاقت ہو کے روم جس کے سامنے جھکا ہوا تھا حاکم شام کے زمانے میں، خدا کی لعنت ہو واقعاً اس پہ، اور چونکہ حرامزادہ ہے اور حرامزادے سے توقع نہیں ہوتی کہ اسلام کی خدمت کرے گا، کیسے اسلام کو انہوں نے دوبارہ پست کیا کہ رومی مسلط ہو گئے، اور ہر سال حاکم شام ٹیکس دیتا تھا رومیوں کو تاکہ ہم سانس لے سکیں۔ عزت کا ایک زمانہ تھا، ذلت کا ایک زمانہ ہے۔ عزت کا زمانہ پیغمبر اسلام سے شروع ہوا اور ایسا ایسا یہ سب تسلیم ہونا شروع ہو گئے۔ وہ کیا ہوا کہ ایک دم پھر اسلام سرنگون ہونے لگا، اس میں بھی اسباب تھے، اور اسباب سب سے مین سبب کیا تھا کہ جو صاحب حق تھا اس کو حق سے محروم کر دیا گیا، جو دو نمبر تھے وہ نااہل اقتدار پہ آ گئے۔ نہج البلاغہ میں ہے کہ جس قوم میں دو چیزوں کی جگہ پہ دو چیزیں آ جائیں تو اس قوم کو ذلت اور رسوائی سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ کون سی ہیں؟ ایک چیز کہ دیکھیں بعض مکاتب کے اندر بعض اہم اور بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اور بعض ثانوی چیزیں ہوتی ہیں، پتہ ہے نا؟ مثلا بعض ایسی ہیں جو درجہ اول کی چیزیں ہیں کہ ہر حال میں یہ
ہونی چاہیے، اور بعض ثانوی حیثیت ہوتی ہے ان کی، یعنی ہوں تو بھی نہ ہوں تو بھی کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. مثلا آپ جا کر دیکھیں یہی دین ہے، دین اسلام، اس میں واجبات کیا ہیں؟ حکم اولی، بنیادی اہم ترین رکن ہے. مستحبات کیا ہیں؟ ثانوی حیثیت ہے. امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ وہ قوم جس میں بنیادی چیزیں ختم ہو جائیں، ثانوی چیزیں بنیادی چیزوں کی جگہ لے لیں، کہ اس معاشرے کو ذلت اور رسوائی اور نابودی سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. دیکھیں اس پیرائے میں کبھی دیکھا کریں قوموں کو. خوب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، اب چلے جائیں بر صغیر کا ایک ہی ہے، پاکستان ہندوستان اگر چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے، مستحبات پہ اتنی تاکید ہوتی ہے کہ یہ ہاں واجب ترک ہو جائے لیکن یہ رسم پوری ہونا ہے. کیوں آج کل ذلیل ہے؟ کیوں معاشرے میں عزت نہیں ہے؟ کیوں وقار نہیں ہے؟ کیوں روب نہیں ہے؟ ثانوی ایسی چیزوں کو حیثیت دی جاتی ہے، اہمیت دی جاتی ہے. جو بنیادی ہیں وہ چھوٹ جاتے. عزاداری لے لیں آپ، عزاداری میں یہ آج یہ علم یہاں پہ ہونا ہے، آج کی رات کو یہ مہندی نکلنی ہے، آج کو یہ تبرک بٹنا ہے، بس یہی ہونا ہے. آج ابو الفضل عباس علیہ السلام کی رات ہے، آج تو لڈو بٹنا ہے. کیا چیزیں ہیں یہ؟ جو اصل ہے عزاداری کی وہ ختم ہو جاتی ہے. کیوں کر رہے ہو یہ پتہ ہی نہیں ہے. بے حجاب بھی آ رہے ہیں، محرمات بھی انجام پا رہے ہیں، واجبات بھی متروک ہو رہے ہیں، فرق نہیں کرتا ہے. کیا ہے یہ عزاداری؟ کیا ہے؟ کہاں پہنچائے گی؟ یہ کہیں بھی نہیں پہنچائے گی، دن بدن پستی کا شکار ہوں گے. ایک اور دوسرا امیر المومنین نے فرمایا کہ جب نااہل اہل کی جگہ پہ آ جائے تب بھی اس معاشرے کو ذلت سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. دیکھیں آقا، میں اپنی مثال عرض کروں. نجف کا ایک سسٹم تھا، سرزمین نجف، البتہ نقائص اس کے اپنی جگہ پہ. نجف حوزہ علمیہ تھا، شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے بنیاد رکھی اور تقریباً 1000 سال سے زائد عرصہ اس کو ہو رہا ہے، نجف کے حوزے کو. اس 1000 سال میں آپ نے نظام جو اس حوزہ علمیہ نجف میں دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ اہلیت کی بنیاد پر ایک شخص اوپر آتا تھا، یعنی ایک آزاد سلسلہ ہوتا تھا حوزہ علمیہ نجف کے اندر. درس پڑھائے جاتے تھے اور طالب علموں کو بھی آزادی ہوتی تھی کہ جس کے درس میں چاہے شرکت کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. خوب فرق کیا ہوتا تھا، 2-3 آدمی ہیں پڑھا رہے ہیں، مثلا فرض کریں لمحہ پڑھا رہے ہیں، وہ ایک اہل ہے اور ایک نااہل ہے. وہ جب آزادی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، پابندی نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، خوب جہاں پہ انسان کو کچھ ملتا ہے وہیں جاتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے 2 شخص اگر پڑھا رہے ہوں اور ایک بالکل نااہل ہو اور دوسرا قابلیت رکھتا ہو تو رش کس کے پاس ہوگا؟ معلوم ہے. لیکن جہاں تم مصطفیٰ کا سسٹم ہو تو ہمیشہ نااہلوں کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے. جب نااہلوں کے سامنے بیٹھو گے تو کیا ہوگا؟ خوب یہی ہوگا، ذلت جو آج آ رہی ہے. نہ ادبیات آتی ہیں، نہ منطق آتی ہے، نہ فقہ آتی ہے، نہ کچھ بھی نہیں جانتے. کیوں نہیں جانتے؟ نہ ایک حدیث یاد ہوتی، نہ قرآن کی آیت یاد ہوتی، نہ معاشرے کے بے درد خور ہیں، نہ حوزے کے بے درد خور ہیں. کیوں نہیں ہے؟ نظام اپنے ڈگر سے جب ہٹتا ہے تو پھر اپنے نقصانات اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. اسی لیے آپ جا کر دیکھیں حوزہ علمیہ نجف میں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا وہ کبھی بھی اوپر نہیں آتا تھا. مثلا سید محسن الحکیم ایک فہل الفہول ہے علم کی دنیا میں، ان کے ہوتے ہوئے اصلاً آخوئی اور امثال آخوئی اصلاً کسی شمار میں نہیں آتے تھے. پتہ ہے کہ یہ علمی ستون ہے. اور آغا خوئی کے ہوتے ہوئے آغا سیسانی، آغا سعید، آغا فیاض، حافظ بشیر صاحب، ان کا کوئی نام سنا تھا؟ بعد میں پتہ اچھا آغا سیسانی بھی مثلاً مرجع ہیں. وہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ اہل اپنا منصب سنبھالتا ہے اور اہل جب آتا ہے تو ڈگر اپنا صحیح چلتا ہے. خوب اس کو اٹھا دیں آپ، نہ اہلوں کو لے کے آئیں، صلاحیت کی بنیاد نہیں، روابط کی بنیاد پہ، پارٹی بازی کی بنیاد پہ. جی یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں، ان کو لے آؤ. صلاحیت ہے یا نہیں ہے؟ نظام عثمانی صلاحیت نہیں ہے، اقربا پروری ہے. خوب اس کو لے آؤ، کیا ہوگا؟ نظام درہم برہم ہو جائے گا. اسی لیے آج بھی اسلام کی جو مشکلات ہیں وہ یہی ہیں کہ جب نہ اہل کی جگہ پہ آتا ہے نابود ہو جاتا ہے، پورا مکتب اور پورا سسٹم نابود ہو جاتا ہے. وہ اسلام کے ساتھ جو مشکل پیش آئی، کیوں اسلام اس مصیبت سے دوچار ہوا کہ روم کو ٹیکس دینا پڑا
نہج البلاغہ کی تعبیر کے مطابق نااہل اہل کی جگہ پہ بیٹھ گیا. نتیجہ کیا ہوا کہ اسلام اپنی حقیقت کو کھو بیٹھا. اسی لیے نہج البلاغہ میں جو امام کا شکوہ ہے اور گریہ کر کے امام فرماتے تھے وہ یہ تھا، لبس الاسلام لبس الفرو مقلوبہ. اسلام کو جو لباس پہنایا گیا وہ کون سا تھا؟ فرو مقلوب. فرو پتہ کس کو کہتے ہیں؟ دشتاشا نہیں پہنتے لمبا سا، اس کو اگر مقلوب کر دیں، الٹا کر دیں، الٹا پہنے تو کیا ہوگا؟ جب آپ الٹا لباس پہن کے بازار میں نکلیں تو کیا ہوگا؟ مذاق اڑائیں گے. یہ مذاق اڑانے کا سبب کون بن رہا ہے؟ یہی جس نے الٹا پہنا. کیوں اسلام پہ اتنی بچھاڑ ہے کہ اسلام دین فطرت نہیں ہے، اسلام دین انسانی نہیں ہے، اسلام کے یہ مسائل ہیں، یہ مشکلات ہیں، یہ کہاں سے وجود میں آئی ہیں؟ جب نہ اہل کی جگہ پہ بیٹھا ہے، فرو مقلوب اسلام کو پہنائی گئی، اسلام کی تعلیمات کو الٹا کیا گیا، چینج کیا گیا، دشمن کی زبان کھلنا شروع ہو گئی. اسلام یہ ہے. 25 سال کے بعد امام علیہ السلام نے پھر سے اس فرو مقلوب کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، لیکن امام کامیاب نہیں ہوئے. حتیٰ وہ فرو مقلوب تراویح کی شکل جو ختم کرنا چاہ رہے تھے ختم نہیں کر سکے. آج یہ توقع رکھتے ہیں کہ ان کے انقلاب اسلامی میں 100% اسلام نافذ ہو. کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ وہ جتنے سورما بیٹھے ہوئے ہیں وہ کرنے دیتے ہیں. وہ امیر المومنین معصوم امام کو نہیں کرنے دیا. خوب یہاں پہ توقع رکھتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہے، وہ پوری نیچے سے لے کے ساری اوپر تک کی مشکلات ایک آدمی حل کر. کیسے ممکن ہے؟ سورما موجود ہیں، منافق موجود ہیں، ایجنسیاں موجود ہیں، دشمن نہ جانے کتنے ملیارڈ ڈالر خرچ کر کے وہ اپنا صبح و شام لگا ہوا ہے، تو ان کو کوئی نتیجہ نہیں ملے گا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. راستہ یہی ہے کہ رات کو تیاری کرو، آمادگی یہاں سے لو. جب یہاں سے آمادہ ہوگے پھر کیا ہوگا؟ ہاں ایک زمانے میں یہی مکہ اتنا سربلند ہوگا کہ روم اور ایران جیسی سپر پاوریں اس کے سامنے جھک جائیں گی. راستہ یہی ہے عزیزان. اگر آپ واقعاً ایک علمی میدان میں یا اصلاحی میدان میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں کہ انشاءاللہ 20-25-30 سال 40-50 سال کے بعد آپ کو کوئی قوم کے اندر نتیجہ ملے. قم اللیل الا قلیلا. البتہ کرنا کیا ہے اس کے بعد کہ وہ رات کے 3 حصے کریں. 3 حصے، نصف، ثلث یا 2 ثلث. ورتل القرآن ترتیلا. ترتیل. پہلی بات یہ کہ یہاں پہ رتل القرآن، یہاں پہ قرآن سے مراد یہ کتاب قرآن نہیں ہے. اس قرآن سے مراد نماز ہے. قرآن سے مراد نماز ہے. اور قرآن نے کہا بھی ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. خب اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو نماز سے استعانت لو. جو نماز سے استعانت لیتا ہے وہی ہمیشہ معاشرے کا امام ہوتا ہے. جو نمازی نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ کیا تبدیلی لائے گا معاشرے میں؟ وہ کیا قرینہ ہے کہ یہاں پہ قرآن سے مراد یہ خود قرآن کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن سے مراد کیا ہے؟ نماز. قرآن نے خود ذکر کیا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. قرآن الفجر سے مراد کیا ہے؟ نماز صبح. یعنی 5 نمازیں قرآن ذکر کرنا چاہ رہا ہے، دلوک شمس سے لے کر غسق لیل تک. خود 2 نمازیں لیل میں ہیں، مغرب اور عشاء. اور دلوک شمس میں کتنی ہیں؟ 2، ظہر اور عصر. خود صبح کیا ہے؟ وقرآن الفجر. یہ قرآن الفجر کیا ہے؟ یعنی صلاۃ الفجر. بس نماز صبح کو جو قرآن کہا گیا ہے وہ قرآن اسی اعتبار سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو اس نماز کی حقیقت کو اٹھا کر دیکھیں تو سوائے قرآن کے کچھ اور ملتا ہے اس میں؟ اول سے لے کے آخر تک جتنے اذکار ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ قرآن ہی ہے. اس لیے نماز صبح کو بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ یہ قرآن ان قرآن الفجر کان مشہودا. قرآن فجر کیا ہے؟ مشہود ہے. یعنی کوئی شاہد ہے، اور کوئی شاہد کون ہے؟ ملائک.
جو گواہ ہیں، جو کل قیامت کے دن بتائیں گے کہ ہاں ہم نے دیکھا تھا کہ صبح کو یہ جاگ رہا تھا اور پڑھ رہا تھا۔ عزیزان، نماز صبح ایسی نماز ہے، واجب نماز، جو اول وقت میں پڑھی جاتی ہے، نہ آخر وقت میں۔ نماز صبح جو اول وقت میں پڑھی جاتی ہے مشہود ہوتی ہے۔ مشہود کا معنی یعنی کوئی شاہد ہیں جو اس کو لکھ رہے ہیں۔ واحد نماز جو 2 بار لکھی جاتی ہے وہ نماز صبح ہے۔ پڑھتے ایک دفعہ ہیں، کاؤنٹ 2 دفعہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ وہ وقت ہوتا ہے لیل، یعنی وہ سحر کے بعد ملائکہ چینج ہوتے ہیں انسان کے، یعنی ڈیوٹی ملائکہ کی چینج ہو جاتی ہے۔ بعض ملائک جا رہے ہوتے ہیں اور بعض آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو جا رہے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ اٹھا ہوا ہے، وہ لکھ لیتے ہیں۔ جو آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ مشغول ہے، وہ بھی لکھ لیتے ہیں۔ ایک کام جو 2 بار ہوتا ہے وہ نماز صبح اول وقت میں۔ اور امام زمانہ علیہ السلام نے لعنت کی ہے اس نمازی پر کہ جو مغربین کی نماز اس وقت میں پڑھتا ہے جب ستارے سارے نمایاں ہو جائیں آسمان پہ، یعنی تاخیر کے ساتھ پڑھے، اور نماز صبح اس وقت پڑھے جب آسمان کے ستارے سارے غائب ہو جائیں۔ امام زمانہ فرماتے ہیں یہ ملعون ہے انسان، عجیب ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی ملعون ہے۔ ویل للمصلین الذین هم فی صلاتہم ساہون۔ یہ کیسا ہے؟ ورتل القرآن ترتیلا۔ رتل القرآن، ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ ٹائم ہے نا، وہ سب بولتے رہتے پتہ نہیں چلتا ہے، ٹائم ہے یا نہیں؟ 6 منٹ ہیں، ہاں بات مکمل ہو جائے گی۔ ورتل القرآن ترتیلا۔ ترتیل کس کو کہتے ہیں؟ ترتیل عربی میں کہتے ہیں کہ ایک خاص ہدف کے تحت بعض چیزوں کو مرتب کرنا، جوڑنا۔ جب ایک خاص نظم و ضبط کے تحت اور خاص ہدف کے تحت کسی چیز کو مرتب کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ترتیل۔ ورتل القرآن ترتیلا، ایک خاص ہدف اور مقصد کے تحت اے محبوب رات کو اٹھیے اور اس ترتیب کے ساتھ ان نمازوں کو انجام دیجئے کہ ان نمازوں پر جو مقصد مترتب ہے اس کو اس نماز کے ذریعے حاصل کرو۔ نماز شب، نماز صبح، نوافل، اذکار، کس طرح سے کا خاص نظم کے تحت ہوں۔ یہ خاص نظم کس کے لیے؟ ایک خاص ہدف کے لیے، اور وہ ہدف کیا ہے؟ ابتدائی ترین اور ادنا ترین ہدف یہ ہے کہ آپ کا آئین پوری دنیا پہ نافذ ہو جائے گا۔ ادنا ترین فائدہ یہ ہے، اور بالا ترین فائدہ کیا ہے؟ قاب قوسین او ادنا، وہاں تک جانا ہے آپ کو۔ اس ہدف تک جانے کے لیے کیا کرو؟ خاص نظم و ضبط کے ساتھ چلو۔ اب اگر آپ کو مجتہد بننا ہے، سوتے میں بنیں گے، خواب میں بنیں گے، بیداری میں؟ خوب بیداری میں پہلے فلسفہ پڑھیں گے، پھر منطق پڑھیں گے، پھر صرف و نحو پڑھیں گے، پتہ ہی نہیں۔ ترتیب، خود ترتیب کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے۔ زندگی میں اگر ترتیل نہیں ہے وہ کہیں بھی نہیں پہنچے گا۔ وہ بعض ہیں وہ حوضے میں پڑے رہتے ہیں 30 سال 40 سال 50 سال، سفید ریش ہو جاتے ہیں، اس کے بعد متعدد بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اب کیا ہے جی، آغا فارغ التحصیل ہو گئے ہیں، علامہ بن گئے ہیں جی، ہو علامہ صاحب ہو گئے۔ البتہ علامہ عین والا نہیں، الف والا، حمزہ والا علامہ، علم سے درد سر ہے، دین کے لیے، مذہب کے لیے، قوم کے لیے پڑھے رہے، بت بن گئے۔ بت بننے کے بعد اب کیا ہوا؟ کوئی نظم و ضبط نہیں تھا زندگی میں، کوئی لفظ ترتیب کے ساتھ نہیں پڑھا، اور کوئی علم ترتیب کے ساتھ نہیں پڑھا۔ جب نہیں پڑھا تو کہاں پہنچے گا؟ کچھ بھی نہیں بنے گا انسان۔ وہ پیغمبر اسلام سے کہا کہ آپ کا آئین چونکہ للعالمین نذیرہ بنا کے آپ کو بھیجا جا رہا ہے، ابھی سے تیاری کرو۔ اور یہ بعثت سے پہلے کی باتیں ہیں پیغمبر کے لیے۔ وہ اب جب بعثت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اب انشاءاللہ قرآن اس کی طرف بھی اشارہ کرے گا۔ ورتل القرآن، نماز کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ البتہ بعضوں نے کہا اس قرآن سے مراد یہی کتاب ہے، اور کہا کہ تلاوت کریں اور دھن میں پڑھیں۔ عجیب بات ہے، وہ دھن میں پڑھنے سے کیا ہوگا؟ قاری باز شرابی آدمی تھا عبدالباسط، یہ مصری قاری اکثر شرابی ہیں، شراب کے اس میں گلے کی آواز بڑی بڑھیا نکلتی ہے۔ تو کیا پہنچے گا؟ یہ کہاں پہنچے گا؟ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ۔ اگر یہ خوش لہن میں پڑھنا ہی معیار ہوتا تو قاری باسط امام ہوتا،
وہ قرآن جو انسان کی زندگی میں نہ آئے، وہ قرآن جو انسان کے وجود کا حصہ نہ بنے، کیا فائدہ پہنچائے گا؟ ورتل القرآن، نماز کو ترتیل کے ساتھ، البتہ ترتیلا جو حق کے ترتیب ہے اس کے ساتھ انجام دیجیے کہ آپ کو یہ قرآن اس مقصد تک پہنچا سکے۔ اس لیے کہا رات کا انتخاب کرو، رات میں انسان آسودہ خاطر ہوتا ہے، تمام تر حواس اپنی اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، جو جس عضو کو دینا ہو وہ فوراً لے لیتا ہے، اور لینے کے بعد بالکل آمادہ ہو جاتا ہے، اور پورا دن پھر اسی قرآن میں ہی اس کی زندگی بسر ہوتی ہے، چونکہ لیا ہوا ہے۔ لینے کے بعد اب وہ دوسروں سے پھر بے نیاز ہوتا ہے، اور اس بے نیازی کے عالم میں پھر اسی قرآنی تعلیمات کے سائے میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے، لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بن جاتا ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا۔ اب آگے آیات کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کام ہوگا۔